اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر روشنی حالات حاضرہ کے اوپر، چونکہ اس وقت جو حالات دنیا کے اندر ہیں ان کے اوپر روشنی ڈالنا نہایت ضروری ہے۔ تو حالات حاضرہ میں ہمارے سامنے دو قسم کے موضوعات آ جاتے ہیں، کچھ یعنی ہمارے ملکی پاکستان کے حوالے سے ہیں حالات، اور دوسرا وہ عالمی حالات۔ آج عالمی حالات کے اوپر انشاءاللہ روشنی ڈالی جائے گی۔ پھر عالمی حالات میں بھی متعدد قسم کے ایسے موضوعات ہیں جن پر روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے، جیسے کینیڈا کے اندر مسلمانوں کے اوپر ظلم و تشدد ہوا، ایک گھرانے کے اوپر ٹرک چڑھا دیا گیا، اور اسی طرح دیگر عالمی مسائل جیسے ایران کے اندر انتخابات ہوئے، تو ان انتخابات کے کیا نتائج ہوں گے مستقبل کے اندر، یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا جو اہم مسئلہ اور پوری دنیا کا توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے وہ افغانستان کا مسئلہ، کہ امریکہ انخلا کر رہا ہے افغانستان سے۔ تو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کے اوپر روشنی اور اس کو واضح کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج مختصراً اسی مسئلے کے اوپر کہ امریکہ جو افغانستان سے نکل رہا ہے، اور یہ جو عالمی مسئلہ بنا ہوا ہے اور پوری دنیا کی توجہ، پوری دنیا کے میڈیا کی توجہ بھی اسی پر ہے، اور یہ ایک سنجیدہ موضوع بن چکا ہے، بڑا اہم پوری دنیا کے اندر، اور بالخصوص پاکستان کے اندر بھی دیکھیں تو یہی سب سے زیادہ زیر بحث آنے والا مسئلہ ہے کہ افغانستان سے جو امریکہ نکل رہا ہے کیا اثرات ہوں گے، آیا وہ واقعتاً نکل رہا ہے یا نہیں نکل رہا، تو کیا آگے آنے والے حالات میں کیا کچھ ہوگا یا ابھی کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس کو تھوڑا واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں طالب علمانہ حد تک۔ تو دیکھیں افغانستان کے اندر جو امریکی انخلا ہے، اور ظاہر سی بات ہے اس کا جو سب سے زیادہ اثر ہوگا وہ پاکستان کے اوپر ہوگا۔ افغانستان کے اندر اگر آگ بھڑکتی ہے تو اس کا جو دھواں ہوتا ہے وہ پاکستان کے اندر آتا ہے، یعنی جو بھی مسئلہ افغانستان کے اندر ہوتا ہے ضرور ان کیا ہوتا ہے اس کا پاکستان کے اوپر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس مسئلے کو بیان کرنے کی زیادہ ضرورت ہے، اور ملت پاکستان کو اس حوالے سے آگاہی اور بیداری کی ضرورت ہے۔ تو افغانستان کے اندر جو سننے میں آیا ہے، اور ہر روز آپ بھی سوشل میڈیا پر سنتے ہیں کہ امریکی انخلا در سرزمین افغانستان، یعنی افغانستان سے امریکہ نکل رہا ہے، اپنی افواج نکال رہا ہے، تو آیا وہ واقعتاً نکل رہا ہے یا نہیں نکل رہا، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا، اگر نکل رہا ہے تو اس کے کیا اثرات ہوں گے اور کیوں نکل رہا ہے، نکلنے کی وجوہات کیا ہیں، نکلے گا تو اس کے اثرات کیا ہوں گے، کیوں نکل رہا ہے، اور دوسرا پاکستان کے اوپر اس کے کیا اثرات ہوں گے، اور پاکستان سے اس وقت جو امریکہ نکلنا چاہتا ہے افغانستان سے، تو پاکستان سے اس کی کیا توقعات ہیں۔ تو دیکھیں امریکہ افغانستان سے کبھی بھی نہیں نکلے گا، کبھی بھی کسی صورت میں بھی نہیں نکلے گا۔ ہاں البتہ پہلے انہوں نے کوشش کی، کیونکہ افغانستان کی سرزمین ایک ایسی سرزمین ہے جہاں تک رسائی کرنا امریکہ کے لیے بڑا مشکل تھا، دشوار تھا۔ ایک تو سمندری کوئی راستہ خاص طریقے سے نہیں لگتا افغانستان کو، کیونکہ سمندری جو ہے وہ اس کے ذریعے آسانی ہوتی ہے، لیکن وہ افغانستان کو نہیں لگتا۔ اور دوسرا فضائی حوالے سے بھی امریکہ کی رسائی افغانستان تک یہ مشکل تھی، بالخصوص درمیان میں پاکستان آ جاتا ہے، اور اس طرح کے دیگر جو ممالک ہیں جیسے کہ متعدد ممالک ہیں، تو فضائی حوالے سے بھی اور سمندری حوالے سے بھی امریکہ کا رابطہ جو افغانستان کے ساتھ ہونا چاہیے تھا یا جیسے آسانی کے ساتھ کر سکتا تھا وہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ لہٰذا اس کے لیے انہوں نے متبادل سرزمینیں تلاش کی، جیسے سوریہ ہو گیا یا عراق ہو گیا، تو یہاں پر ساحل سمندر ان کو لگتے ہیں، لہٰذا انہوں نے وہاں پر داعش اسی وجہ سے عراق کے اندر آئی، اور اسی وجہ سے سوریہ کے اندر بھی انہوں نے تباہی مچائی داعش نے، اس لیے کہ وہ سوریہ ہو یا عراق ان کو متبادل سرزمین بنانے کی کوشش کر رہا تھا امریکہ۔ افغانستان کو چھوڑ کر کون سی سرزمین، یا عراق اپنی سرزمین بنانا چاہتا تھا یا سوریہ کو، اور وہاں پر یہ سارا سیٹ اپ جو افغانستان کے اندر تھا ادھر منتقل کرنا چاہتا تھا، لیکن وہاں پر جیسے کہ پوری دنیا جانتی ہے
کہ وہاں پر کیا ہے داعش نیست و نابود ہو گئی اور وہ جو امریکہ کا منصوبہ تھا وہ خاک میں مل گیا. تو لہٰذا اب وہی سرزمین بچی ہے افغانستان کی، تو وہاں سے نہیں نکلے گا. مشرق وسطیٰ کو اس نے چھوڑنا نہیں ہے. لہٰذا اب جو ظاہری طور پر آ رہا ہے کہ نکل رہا ہے تو اس کی بھی وجوہات ہیں، اور وہ وجہ یہ ہے چونکہ پوری دنیا کے اندر امریکہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم نے پوری دنیا کے اندر کیا کرنا ہے، امن قائم کرنا ہے. یعنی خود کو امن کا دائی اور خود کو پوری دنیا کا ٹھیکیدار سمجھتا ہے کہ ہم نے پوری دنیا کا ٹھیکہ لیا ہے اور ہم ہی پوری دنیا کے اوپر حکمرانی کریں گے، اور پوری دنیا کی جو حکمرانی کریں گے اس میں ہم ہی نے امن قائم کرنا ہے پوری دنیا کے اندر. یہ پوری دنیا کو اس نے کہا. اب افغانستان چونکہ اس کے حوالے ہے کافی عرصے سے، اور افغانستان کے اندر اب سب جانتے ہیں کہ کبھی بھی امن نہیں ہوا. ایک دن بھی نہیں آیا کہ جس دن ہمیں یہ پتہ چلا کہ افغانستان کے اندر کوئی ایسی کاروائی نہیں ہوئی، یعنی افغانستان کے اندر کیا ہے امن قائم ہو گیا ہے اور نہ امنی نہیں ہوئی. نہ ہر روز کیا ہوتا ہے اخباروں کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر ہر روز سننے میں آتا ہے کہ افغانستان کے اندر کیا ہے نہ امنی ہو رہی ہے، دھماکے ہو رہے ہیں، گولیاں ہو رہی، گولیاں برسائی جا رہی ہیں، یعنی متعدد قسم کے مسائل. ایک دن بھی افغانستان کے اندر امن قائم نہیں ہوا. اب امریکہ کو یہ پڑ گئی ہے کہ اب لوگ یہ باتیں کرنا شروع کر دیے ہیں، ملکوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ آپ جو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم نے پوری دنیا کے اندر امن قائم کرنا ہے، تو آپ تو ایک ملک کے اوپر کہ جس کے اندر آپ کو تمام تر اختیارات حاصل ہیں افغانستان کے اندر، اس ملک کے اندر جو چھوٹا سا ملک ہے اس ملک کے اندر آپ کیا نہیں کر پا رہے، امن قائم نہیں کر پا رہے، تو پوری دنیا کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ ایک چھوٹا سا ملک ہے، تمام تر اختیارات آپ کو ہیں، کونے کونے میں آپ کی افواج ہے وہاں پر، لیکن اس کے باوجود بھی اس چھوٹے سے خطے میں آپ امن قائم نہیں کر پائے، تو آپ پوری دنیا کے اندر امن قائم کیسے کریں گے؟ تو یہ لوگ اور یہ ملک باتیں کرنے لگے اس شرم سے نکلنے کے لیے کہ یہ لوگ باتیں نہ کریں. امریکہ خود کیا کر رہا ہے، نکل رہا ہے افغانستان سے. اس شکست سے بچنے کے لیے امریکہ کیا کر رہا ہے، افغانستان سے نکل رہا ہے تاکہ لوگ میرے اوپر یہ باتیں نہ کریں. اب جب میں نکل رہا ہوں، یہ یعنی دعویٰ کر رہا ہے امریکہ کہ اب میں تو نکل رہا ہوں، لیکن اس کے بعد اگر کیا ہو جاتا ہے افغانستان کے اندر ناامنی رہتی ہے تو اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوا، چونکہ میں افغانستان سے نکل رہا ہوں.